اس کے بعد حقوق والدین پر تقریر پیش کرنے کے لیے فلک امان شیخ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے۔ اس کے بعد نابیہ نواز شیخ، علیزہ عارف بیگ، عالیہ مزمل مجاور، یہ تمام طالبات سے میری گزارش ہے کہ آ کر اس جانب میں کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کون ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دجال کا معنی نہایت ہے جھوٹا مکار شخص جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ سب نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال کون ہے، انسان ہے یا جن؟ دجال ایک انسان ہے جو یہودی نسل ہے۔ دجال دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بھاری جسم والا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافی لکھا ہوگا۔ دجال دنیا میں آنے کے بعد کیا دعویٰ کرے گا؟ دجال ظاہر ہو کر پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کیا دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی؟ جی ہاں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی جنت حقیقت میں جہنم ہوں گی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوں گی۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مکہ میں جو اسرائیل کا موجودہ ایئرپورٹ ہے اس میں قتل کریں گے۔ السلام علیکم۔ عالیہ مزمل مجاور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم شریعت و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں کھانوں میں خدا دیکھا ہے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ جناب صدر، بات جب حجاب کی چھڑتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے جسے نظریے کا شخص جیسے چاہتا ہے اپنی ترجیحات کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ جناب صدر، جب ایک والد اپنی بیٹی سے آئی فون پروٹیکٹر پر کور لگانے کے بجائے دریافت کرتا ہے تو جواب میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فون کی حفاظت ہے، جب دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس حفاظت عمل سے فون کی زبان
ज़ैबाइश मुतासिर नहीं होती? जवाब मिलता है ज़ैबाइश भला ही मुतासिर ना हो, लेकिन जो कीमती है तो हिफाजत जरूरी है। जब तीसरा सवाल पूछा जाता है तो हमारी लबरेज की जबान पर एक किस्म का ताला सा लग जाता है कि बेटे ने कीमती तोहफा जिसकी ज़ैबाइश भला ही मुतासिर ना हो, लेकिन जो कीमती है तो हिफाजत जरूरी है। वालिद का ये कहना उन तमाम अशखास के लिए बेहतरीन जवाब है जिन्हें इस तोहफे की असल कदर मालूम नहीं है। जनाब सदर, ये बात तो इस मुआशरे के लिए है जहाँ रूह मलबूस है हया और जिस्म में पर्दा हो। जब हमारे मुआशरे की बात की जाती है तो बदकिस्मती से ये उन्वान मुकम्मल तौर पर इसके बास पाया जाता है। हमारा मुआशरा कुछ ऐसा मुआशरा है जिसमें अबाया और पर्दों में लिपटे जिस्म भी बेपर्दा है। जिस्म के पर्दे को तसव्वुर कहा जाता। पर्दा तो होना चाहिए, रूह का भी और रिदा का भी पर्दा तो होना चाहिए, जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल अपनी शायरी से करते हैं। आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, नकाब डाल के कोई पारसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर इस बच्ची ने हमारे सामने और बहुत ही दिलेरी के साथ तकरीर को पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची के वालिदैन, इसके असातिज़ा और इस बच्ची के मेहनतों को कबूल फरमाए। इसके बाद आयशा सैयद अब्दुल मतीन तशरीफ़ लाए। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद अस्माए हुस्ना पेश करने वाले तलबा तैयार रहे।